باہر ایک ایسا وجود کھڑا تھا جس کا سر نہیں تھا، اس کی گردن سے سرخ سرخ لہو نکل رہا تھا۔ کیا ہوا سعدیہ؟ ساس سعدیہ کی چیخ سن کر بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچ اینڈ اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچ اینڈ اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ایک ناقابل یقین اور پرسرار کہانی۔ سعدیہ اس وقت کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ جوں ہی اس کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ سر کٹا۔ خوف کے مارے سعدیہ کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ ساس نے اس کے ہاتھوں کے اشارے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سوائے کھلی کھڑکی کے وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ کیا ہے وہاں؟ کیا دیکھا تم نے جو اتنی خوف زدہ ہو گئی ہو؟ سعدیہ نے حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ہاں، اب کچھ نہیں تھا۔ سر کٹا غائب تھا۔ امی، کچھ دیر پہلے وہ سر کٹا نظر آیا تھا؟ ہاں، سر کٹا، سعدیہ نے کہا تو ساس کہنے لگی، اگر یہاں پہ سر کٹا تھا تو ایک دم کہاں غائب ہو گیا؟ پتہ نہیں اماں۔ دیکھو سعدیہ، تم نے طلحہ کی بات کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ طلحہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ تم خود سوچو، اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ 11 سال تمہاری شادی کو ہو چکے ہیں، ابھی تک تمہاری گود ہری نہیں ہوئی۔ طلحہ مرد ہے، اس نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ دوسری شادی کر لے گا۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی دوسری شادی کر لے گا۔ ساس نے اسے سمجھایا۔ وہ پہلے بھی کئی بار دوسری شادی کرنے کا کہہ چکے ہیں امی، لیکن اب وہ زیادہ غصے سے کہہ رہے تھے کہ اگر 1 سال کے اندر اولاد نہیں ہوئی تو وہ واقعی دوسری شادی کر لیں گے۔ سعدیہ نے ساس کو بتایا۔ طلحہ دوسری شادی کس طرح کر سکتا ہے؟ کیا وہ افسر لگا ہوا ہے جو 2 بیویوں کا خرچہ اٹھا لے گا؟ کلرک ہے، کلرک۔ ایک بیوی کا خرچہ اٹھانا ہی اس کے لیے بڑی بات ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ لوگوں کو سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ 2 بیویوں کا خرچہ صرف پیسے والے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ پر امی، وہ پہلے کہتے تھے کہ میں دوسری بیوی بیاہ کر لے آؤں گا، لیکن اب کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر میں دوسری شادی کروں گا۔ ارے تم فکر نہیں کرو، میں طلحہ کو سمجھا دوں گی کہ آئندہ وہ ایسی باتیں نہ کرے جس سے تمہارا دل دکھی ہو۔ جی امی، ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو بیٹا، پھر دوبارہ سے تمہیں سرکٹا اور ڈرائیور کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی سرکٹا نظر آتا ہے۔ سعدیہ، اگر اس گھر میں آسیب ہوتا تو پھر سب کو نظر آتا نا، صرف تمہیں کیوں نظر آئے گا؟ اچھا امی، میں پوری کوشش کروں گی کہ ایسا نہ ہو۔ شاباش بیٹی، تم اپنے سر کے اوپر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ساس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سعدیہ کچھ دیر کے لیے بیڈ پر لیٹ جاتی تھی۔ آج بھی وہ آرام کی نیت سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، اسے دوبارہ محسوس ہوا
کہ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگی۔ بیڈ کے نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ اوف میرے اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آصف صرف مجھے ہی پریشان کر رہا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں تنگ کر رہا؟ سعدیہ نے خود کلامی کی۔ وہ خوف زدہ حالت میں بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اچانک پھر اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے، تو اس نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سرکٹا ایک کمرے کے کونے میں موجود تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تو خالی تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں انسانی سر تھا۔ یہ دیکھ کر سعدیہ کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ شام میں ساس کے جگانے پر سعدیہ خوف زدہ ہو کر بیڈ پر ایسے سمٹ کر بیٹھ گئی جیسے اسے کسی سے جان کا خطرہ ہو۔ کیا بات ہے سعدیہ؟ کیا پھر تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ ساس نے پوچھا۔ سعدیہ نے اپنے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کمرے میں سرکٹا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، سعدیہ نے کہا۔ پھر تم میرے جگانے پر بری طرح سے چونکی کیوں تھی؟ امی، میرے بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے سرکٹا نظر آ رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا۔ ارے بیٹی، تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اب اس خواب کو بھول جاؤ اور شام کی چائے کی تیاری کرو، طلحہ آفس سے آنے والا ہے۔ جی اچھا۔ یہ کہتے ہوئے سعدیہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ طلحہ کی شادی کو 11 سال ہو چکے تھے۔ طلحہ کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے گھر میں بچے کھیلیں کودیں، مگر اس کا ابھی تک آنگن سونا تھا۔ طلحہ نے سعدیہ اور اپنے آپ کو ہر ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں کو فٹ قرار دے دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کا گھر بچوں سے محروم تھا۔ وہ مزید چیک اپ کروانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا تھا کہ اب آپ کوئی بھی چیک اپ نہ کروائیں اور اللہ پر توکل کر لیں۔ جب قسمت میں اولاد ہونا لکھی ہے تو ہو جائے گی۔ مگر طلحہ بے چین طبیعت کا مالک تھا۔ وہ خاموشی سے کہاں بیٹھ سکتا تھا؟ اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سعدیہ پر زور دینے لگا کہ وہ اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے، ورنہ وہ سعدیہ کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لے گا۔ سعدیہ کسی بھی طور پر طلحہ کو دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ یہ شادی بھی ان دونوں کی پسند کی نتیجے میں ہوئی تھی۔ پھر وہ کسی طرح طلاق لے کر گھر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ طلاق لے کر بدنامی کا داغ لے کر وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے طلحہ کی دوسری شادی کرنے پر بھرپور مخالفت کر رہی تھی، مگر طلحہ کا اصرار دن بدن بڑھ رہا تھا۔ اور دوسری طرف سرکٹا کے واقعات نے سعدیہ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے تھے کہ جہاں بھی اسے دوسری شادی کی بات چلانی ہوتی، وہ یہی کہتے تھے طلحہ نے اپنی پہلی بیوی کو ذہنی ٹارچر دے دے کر نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ پھر ایسے شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دوسری بیوی کو بھی خوشیاں دے سکے؟ طلحہ شب و روز اسی سوچ میں غرق رہتا تھا، کسی طرح سعدیہ کی ذہنی حالت درست ہو جائے۔ طلحہ آصف وغیرہ پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا تھا، اسی لیے والدہ کے اصرار کے باوجود وہ سعدیہ کو کسی عامل کے پاس نہیں لے کر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ وہ کہیں ماہر نفسیات کے پاس سعدیہ کو لے کر گیا۔ ڈاکٹروں نے سعدیہ کو ذہنی دباؤ دے کر آرام کرنے کا قرار دے دیا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ سعدیہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ خود نارمل ہو جائے گی۔
اب طلحہ کی یہی کوشش تھی کہ وہ سعدیہ کو خوش رکھے تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ کہیں ہفتے گزر گئے، اس نے دوسری شادی کی بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ اس کے باوجود سعدیہ کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہونے لگی۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگی تھی، اسے سوتے جاگتے سرکٹا نظر آتا تھا۔ سعدیہ اب سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ جمال الدین، جنہیں لوگ شاہ صاحب کہتے تھے، وہ اللہ والے تھے۔ سعدیہ کی ساس گلشن کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ساس نے سعدیہ کی حالت بہتر نہ ہونے پر ان سے ذکر کر دیا۔ قریبی رشتہ دار ہونے پر ان کا گھر آنا ضروری ہو گیا تھا۔ سعدیہ کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ گلشن، تم نے بہو کی کیا حالت کر دی ہے؟ کیا تم مجھے غیر سمجھتی ہو؟ تم نے مجھے پہلے ہی اطلاع کیوں نہ دی؟ جمال الدین صاحب نے سعدیہ کو بستر پر لیٹے دیکھا تو کہنے لگے، شاہ صاحب، ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ سعدیہ کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہے تھے۔ تم نے نفسیاتی ڈاکٹر کے چکر میں سعدیہ کی کیا حالت بنا ڈالی ہے؟ میں لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہوں، تم نے مجھے آگاہ نہیں کیا اور سعدیہ کی یہ حالت بنا دی۔ گلشن بیگم جیسے ہی شاہ صاحب کے لیے کچن میں چائے بنانے گئیں، اتنی دیر میں شاہ صاحب نے پانی پر دم کیا، پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ سعدیہ بیٹی، وہ کوئی بھٹکتی ہوئی بدروح ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ صرف تمہیں ہی کیوں تنگ کر رہی ہے۔ گھر میں دوسرے افراد بھی تو ہے نا؟ ضرور کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس سے یہ بدروح تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ، اسی صورت میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں۔ شاہ صاحب نے سعدیہ سے کہا، شاہ صاحب، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، بالکل صاف صاف بتاؤں گی، لیکن میری اس سرکٹے سے جان چھڑوا دیں۔ سعدیہ بیٹی، مجھے تمہارے بارے میں علم نہیں تھا، ورنہ میں بہت پہلے ہی تمہاری بدروح سے جان چھڑوا دیتا۔ شاہ صاحب، میری شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، لیکن میری گود ہری نہیں ہوئی۔ طلحہ کو بچے کی بڑی خواہش ہے، اس لیے وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری ایک سہیلی معروف نے مجھے ایک عامل کے بارے میں بتایا، وہ غیر مسلم عامل تھا۔ میری سہیلی کہنے لگی کہ وہ غیر مسلم عامل بہت زیادہ پہنچا ہوا عامل ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی مراد بھر آتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میں بہت پریشان تھی، اسی لیے میں اس غیر مسلم عامل کا پتہ کروا کر اس کے آستانے پر پہنچ گئی۔ اس کے آستانے پر جا کر لوگوں کا آنے والا ہجوم دیکھ کر میرے دل میں اس کی عقیدت اور بھی بڑھ گئی۔ میرا نمبر آنے پر اس عالم نے بتایا کہ بچپن میں کسی نے میرے کپڑے چوری کر کے جادو کروایا تھا، اس عمل سے میری کوکھ بند چکی ہے، اور جس عورت کے لیے پڑھائی کی گئی ہے اس عورت کا بانجھپن دور ہو گیا ہے۔ اس عامل کی یہ بات شاہ صاحب مجھے اس لیے درست لگی تھی کیونکہ بچپن میں میرے کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر ڈالے گئے تھے، اتفاق سے ہوا تیز چلنے پر میرے کپڑے کسی نے ارادے سے لے لیے تھے۔ ایک ہفتے بعد وہ کپڑے گلی میں ملے تھے، کپڑے کی شلوار میں سگریٹ کے سوراخ کیے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ اس عامل سے یہ بات سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ مجھے اس عامل کی یہ بات سن کر پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اس نے مجھے کچھ لفظ لکھ دیے کہ یہ تمہیں پڑھنا ہے اور پھر ایک قبرستان میں جا کر کسی قبر کے اندر انڈے کو ڈال دینا ہے، اور خبردار جس چیز سے بھی قبر میں سوراخ کرو، چیز گھر کے اندر مت لے کر آنا۔ میں نے صبح سویرے اٹھ کر عامل کے بتائے ہوئے لفظ انڈے پر دم، میں نے صبح سویرے اٹھ کر عامل کے بتائے ہوئے لفظ اس انڈے پر پڑھ دیے، لیکن مجھے اس انڈے کو فوری طور پر کسی قبر کے اندر ڈال کر آنا تھا۔ میں سبزی لانے کے لیے بہانے سے باہر نکلی تو میری ساس نے کہا کہ چاقو خراب ہو گیا ہے، ایک بڑا سا چاقو بھی لے آنا۔ میں اچھا کہہ کر بازار چلی گئی۔
सब्जी और चाकू लेकर मैंने कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान बाजार से करीब ही है। मैं बेहद घबराई हुई थी। एक खौफ कब्रिस्तान जाने का और दूसरा खौफ ये था कि मुझे कब्रिस्तान में कोई देख ना ले। अगर मुझे किसी ने कब्रिस्तान में देख लिया तो मेरे मुताबिक मन घड़त बातें कर ली जाएंगी। रिश्तेदार मौके की तलाश में रहते हैं। जरा सा मौका मिल जाने पर जरा सी बात पर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने लग जाते हैं। मुझे यही खौफ था जिसके सबब मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। अंडा भी किसी कब्र में डालना जरूरी था। कब्रिस्तान में दाखिल होकर मैंने इधर उधर देखा। इत्तेफाक से कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा ही था। खौफ से मेरी टांगें कांपने लगी। मैं अक्सर कब्रिस्तान के सामने से गुजरती थी, लेकिन कब्रिस्तान में कभी दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए मुझे कब्रिस्तान में एक अनजाना सा खौफ आ रहा था। मैं हिम्मत करके एक कब्र को खोदने बैठी तो मुझे याद आया कि कब्र को खोदने के लिए मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी। घर पर ही लकड़ी फूल आई थी। मैंने कब्रिस्तान में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन मुझे इत्तेफाक से उस वक्त कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कब्र के अंदर सुराख हो सकता था। मैंने फौरन पर्स से चाकू निकाला और कब्र की मिट्टी खोदने लगी। एक बड़ा सा पत्थर चाकू से टकराने पर मैंने हाथ से हटाया। फिर जैसे ही मेरे हाथ में आया तो खौफ से मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और मैं भाग खड़ी हुई। दरअसल मेरे हाथ में जो पत्थर आया था वो पत्थर नहीं, इंसानी खोपड़ी थी। मैं खौफ से कब्रिस्तान से निकल जाने की कोशिश में थी कि अचानक मेरे कदम रुक गए। मुझे याद आया कि अंडा कब्र में डालना जरूरी है, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं डरते डरते दूसरी कब्र पर अंडा कब्र के अंदर डालने के लिए गई। एक कब्र का इंतखाब करके मैं चाकू से मिट्टी खोदने लगी। काफी मिट्टी खोदने के बाद कांपते हुए हाथों से मैंने कब्र में अंडा डाल दिया और जल्दी जल्दी से ऊपर मिट्टी डाल दी। चाकू मैंने पर्स में वापस डाला और तकरीबन दौड़ते हुए मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहती थी। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे अपने आप पर खुद हैरत हो रही थी कि मैं ये काम कैसे कर आई। वैसे अगर मुझे कोई लाख रुपए देकर भी ये काम करने का कहता ना तो भी मैं ये काम हरगिज़ ना करती, लेकिन मुझे ये काम घर के उजड़ने की वजह से करना पड़ा। मैंने उस चाकू को बरस से निकाला और उसको अच्छी तरह पानी से धोकर इस्तेमाल करने लग गई। अभी मुश्किल से एक ही दिन गुजरा होगा कि वो मुझे सरकटा नजर आने लगा। जब मैंने उस आमिल को सरकटे के बारे में बताया तो गैर मुस्लिम आमिल मुझे गुस्से से देखने लगा और कहने लगा, तुझे मैंने कहा था ना कि जिस चीज से कब्र की मिट्टी खोदेगी उस चीज को घर वापस ना लेकर जाना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वो चीज जरूर घर लेके गई है। बाबा, मुझे कोई ऐसी चीज मिली ही नहीं थी कि मैं जिससे मिट्टी खोदती, इसीलिए चाकू से मिट्टी खोदनी पड़ी। तो उसे घर ले जाने की क्या जरूरत थी? उसे वहीं कब्र में डाल देती ना। बाबा, मुझसे गलती हो गई है। एक ऐसा अमल करें कि मेरी उस सरकटे से जान छूट जाए। मैंने उस गैर मुस्लिम आमिल से इल्तिजा की जिस कब्र में तुमने अंडा डाला था। मेरा इल्म बता रहा है कि जिस शख्स की वो कब्र है, जिंदगी में उसने लोगों को बहुत सताया था। कत्लो गारत करना उसके लिए एक मामूली बात थी, जिसके पास उसको इसी धोखे से कत्ल किया गया था जिस तरह उसकी गर्दन ही धड़ से अलग हो गई थी। तुमने उसकी कब्र में जानबूझकर अंडा नहीं डाला। ये इत्तेफाक है कि तुमने अंडा जिस कब्र में डालने का इंतखाब किया वो उसी की है जिसकी बदले भटक रही थी। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस आत्मा का मुकाबला कर सकूं, इसीलिए अब तुम तो। आमिर ने मुझे गुस्से से कहा, बाबा आप कुछ करें। मैंने फिर इल्तिजा की तो वो कहने लगा, देखो बीबी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना ही अमल करता हूँ जितनी मुझ में शक्ति है।
اس سے زیادہ عمل کرنے پر وہ بدرو مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار سکتی ہے، اسی لیے معاف رکھو مجھے۔ ہاں، اگر کوئی اور ایسا عامل تمہیں مل جائے جو اس بھٹکتی بدرو کو قابو رکھنے کی شکتی رکھتا ہو، اس سے اپنا علاج کروا لینا۔ عامل کا صاف دو ٹوک جواب سن کر میں خاموشی سے چلی آئی، اور میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ غلطی میری اپنی ہی تھی، میں نے لالچ میں خود برائی مول لی تھی۔ میں مختلف عاملوں کے پاس بھی گئی، لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا کہ جو قسمت میں ہے وہی ہوگا، شاید میری قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھا ہو۔ سعدیہ نے اپنے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو پہنچتے ہوئے شاہ صاحب کو بتایا۔ ارے سعدیہ بیٹا، تم مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہوتی ہے، میں جیسا کہوں ویسا کرنا۔ میں آج کے لیے یہ دم کیا ہوا پانی تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اس پانی کو پینا بھی ہے اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکنا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی سعدیہ کو پکڑا دیا۔ سعدیہ نے وہ بوتل سنبھال کر رکھ لی اور شاہ صاحب کی باتوں پر عمل کیا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہتری آ گئی۔ جب ایک ہفتے کے بعد شاہ صاحب آئے تو وہ چند نقش گھر پر لگانے کے لیے دے کر چلے گئے۔ گھر پر نقش لگانے پر وہ سرکٹا سعدیہ کو نظر آنا بند ہو گیا تو سعدیہ کی اب طبیعت بہت اچھی ہو گئی۔ شاہ صاحب کا کیا ہوا دم پانی سعدیہ پابندی سے پی رہی تھی اور گھر میں چھڑک رہی تھی، ساتھ میں 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کر رہی تھی۔ اس طرح سعدیہ 1 ماہ کے اندر اندر بالکل صحت مند ہو گئی تھی، تو اب کہیں سے بھی نہیں تھا لگتا کہ وہ بیمار اور خوفزدہ ہے۔ اس کے صحت یاب ہونے پر طلحہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دن وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، سعدیہ تم فکر نہیں کرو، میں دوسری شادی نہیں کروں گا، قسمت میں اولاد ہوگی تو ہو جائے گی۔ ہاں تو میں بھی تمہیں یہی سمجھاتی تھی نا طلحہ، لیکن تم پر دوسری شادی کا دورہ پڑا تھا۔ ہاں سعدیہ، اب وہ دورہ ختم ہو گیا ہے، تمہیں آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، طلحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ شاہ صاحب نے اس کی بیوی پر بیتے ہوئے تمام واقعات طلحہ کو بتا دیے تھے، اور ساتھ ہی یہ بھی تلقین کی تھی کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں سعدیہ کی کوئی غلطی نہیں، اسی لیے تم دوسری شادی اور طلاق دینے کی دھمکی دینا بند کر دو۔ اگر یہ تم کام نہ کرتے تو سعدیہ بھی اپنی زندگی بچانے کے لیے عملیات کی طرف نہ جاتی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔